میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شہنشاہ کون و مکا، غم خوار بے کسا، شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی بار بار ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، تو ابھی بھی ہم شامل ہیں، وقت دے ہی رہے ہیں، اس تقسیم اسناد کے اجتماع میں حاضر ہیں تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے ثواب کی نیت سے انشاءاللہ یہ خاموشی سے توجہ سے بیان سنوں گا، اور جو بیان میں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول ملیں گے توجہ سے سن کر اس پر عمل کی بھی کوشش کروں گا، اور ممکن ہوا جہاں تک ممکن ہوا دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا۔ اور بالخصوص ہمارے مدنی منع جو مدرسہ مدینہ کے مدنی منع یہاں حاضر ہے، تو آپ بھی بیٹھ کر توجہ کے ساتھ انشاءاللہ یہ مدنی پھول سنیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانے پر تشریف فرما ہونے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قدم گننے لگے اور عرض کی، آقا میری تمنا ہے کہ آپ کے جتنے مبارک قدم میرے گھر کی طرف چل رہے ہیں میں ایک ایک قدم کی عوض ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے قدم پڑے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس دعوت سے متاثر ہو کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی، اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کر دیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر نامدار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اس جوش تاثر سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، جائیے آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قسم کی دعوت دیتے آئیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دی، اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا خلوت یعنی تنہائی میں تشریف لے جا کر خداوند قدوس عز و جل کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئی اور یہ دعا مانگی، الہ العالمین، یا اللہ عز و جل، تیری بندی نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محبوب علیہ رضوان کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہذا اے میرے رب عز و جل تو آج میری لاج رکھ لے، اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا مانگ کر سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ خداوند تعالیٰ کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا، اور اس رزاق مطلق بغیر کسی قید کے رزق عطا کرنے والے اس رزاق مطلق عز و جل نے دم زدن میں یعنی فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن خدا کی شان کہ ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہ ہی ہوا، ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو متحیر یعنی حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غوش تنہائی میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی، اور یہ دعا مانگنے لگی، یا اللہ عز و جل، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہذا اے خداوند عالم عز و جل، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئی، ایک دم ناگہاں اچانک سیدنا جبریل علیہ السلام
یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اتر پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا بارگاہ الہی عز و جل میں مقبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ آج کی دعوت کا کھانا کہاں سے آیا ہے، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دولت قدا یعنی مکان عالی شان کی طرف بڑھنے والے ہر قدم نبی پر غلام آزاد کر دیے، اور اللہ معطی عز و جل نے بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے مہمانوں کی میزبانی کے لیے جنت کا کھانا بھیج کر اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر اس دعوت کی طرف اٹھنے والے ہر قدم نبی کے صدقے ہزار گنہگاروں کی شفاعت کا وعدہ فرما کر خاتون جنت کو تاج کرامت سے نواز دیا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 92 شعبہ جات قائم ہیں، جن میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے، اور مدرسۃ المدینہ للبنین وللبنات کی آج وہ خوش نصیب مدنی منع جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا حفظ مکمل کیا، ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمت قرآن پاک کی نعمت آئی۔ آج ان کی تقسیم اسناد کی خوشی میں مدرسۃ المدینہ کا یہ تقسیم اسناد کا اجتماعی ذکر و نعت ہے۔ دعوت اسلامی کے 92 شعبہ جات میں مدرسۃ المدینہ بھی ایک عالیشان بہترین شعبہ ہے۔ پاکستان میں مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات مدنی منوں اور منیوں کے 1744 شاخیں قائم ہیں، جن میں 83,251 کم و بیش مدنی منی اور مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہر سال کثیر تعداد میں مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تکمیل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس شہر باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے للبنین اور للبنات کے 376 مدارس ہیں، اور ان مدارس میں 37,931 مدنی منع اور منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 1434 ہجری میں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، ہمارے باب المدینہ کراچی اتاری کابینات میں کم و بیش جو مدنی منع جنہوں نے حفظ کیا باب المدینہ میں ایک سال یعنی 1434 ہجری میں، اس میں ان خوش نصیبوں کی تعداد 623، اور ناظرہ مکمل کرنے والے 1113، اور مدنی منیاں جن میں 888 جو ناظرہ مکمل کرنے والی ہیں، اور اس طرح مجموعی تعداد جو ہے وہ 723 حفظ کرنے والے اور ناظرہ مکمل کرنے والے 2486۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اس کابینہ
फैज़ान अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तहत इस मदरसत मदीना की शाखों में हिफ्ज़ करने वाले मदनी मुन्नों के खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह ये तक़सीम असनाद का इज्तिमा और ज़िक्र व नात रखा गया है। प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कितने खुश नसीब हैं वो मदनी मुन्ने और वो मदनी मुन्नियाँ जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते हैं और कुरान मजीद फुरकान हमीद की बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा कहीं से गुजर रहे थे तो करीब ही कब्रिस्तान था। एक कब्र की तरफ देखा कि उस कब्र में जो मुर्दा है उस पर अजाब हो रहा है। उस कब्र में जो मुर्दा है उस पर अजाब हो रहा था। आप वहां से तशरीफ ले गए। कुछ वक्त के बाद जब दोबारा उसी जगह से गुजर हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अब उस कब्र वाले पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, या इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बे करीम, पहले इस कब्र वाले पर अजाब हो रहा था और अब तेरी रहमत बरस रही है, इसके सबब क्या हुआ? इरशाद हुआ, ऐ मेरे नबी, जब ये शख्स इस दुनिया से मरा था तो गुनाहगार था, गुनाहों की वजह से इस पर अजाब हो रहा था, लेकिन जब ये दुनिया से मरा था तो इसकी बीवी हामिला थी और उसके बाद इसके यहां बेटा पैदा हुआ। ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलाम, वो बच्चा इतना बड़ा हुआ कि उसकी मां ने उस बच्चे को पढ़ने के लिए मदरसे में भेजा और उस्ताद ने बच्चे को पढ़ाया कि बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलाम, मुझे हया आई कि जिसका बच्चा जमीन पर रहमान और रहीम मुझे कह रहा है, मैं उसके बाप को किस तरह जमीन के अंदर अजाब दूं। जब बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो मैंने इस बच्चे को, इस बच्चे के वालिद को, इसकी वालिदा को और इस पढ़ाने वाले उस्ताद को जहन्नम से आजाद कर दिया। तो प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कितने खुश नसीब हैं वो मुसलमान जो अपने बच्चों को कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम पढ़वाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं और दीनी तरबियत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतें हैं कि आज महल्ले महल्ले में मुफ्त कुरान पाक की तालीम देने के लिए दावत इस्लामी के तहत मदरसत मदीना कायम है और वो भी मुसलमान जो बड़े हो चुके हैं और कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते या कुरान पढ़े तो थे लेकिन सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ते, तो दावत इस्लामी ने उनके लिए भी ये एक तरबियत कुरान हासिल करने का जरिया रखा कि रात को इशा की नमाज के बाद हमारे इलाकों में मसाजिद में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाते हैं और उसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद बालिगान बड़ी उम्र वालों को तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अरबी मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल अन्नाम अज़्ज़ व जल का मुबारक कलाम है। इसका पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब सवाब का काम है। कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब है। तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। अल्लाह मुझे हाफिज़े कुरान बना दे,
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ تو میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے قرآن پاک کو صحیح پڑھا، بلکہ وہ خوش نصیب مزید ہیں، انعام یافتہ ہیں، جن مدنی منوں نے اللہ کے پاکیزہ قرآن پاک کو پڑھا بلکہ اس کو اپنے سینے میں رکھ لیا، یاد کر لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی نعمت تو ہمیں نصیب ہوئی، کاش اس قرآن مجید فرقان حمید کی نعمت کو ہم برقرار رکھیں اور اس کی نعمت کا شکر ادا کریں کہ خود بھی قرآن پاک پڑھتے رہیں اور تلاوت کرتے رہیں اور دوسروں کو قرآن پاک پڑھاتے رہیں۔ بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ان مدنی منوں کے لیے ایک دعوت اسلامی نے ذریعہ یہ بھی رکھا کہ دعوت اسلامی کے تحت جامعات المدینہ ہے، جس میں عالم دین بننے کا کورس کروایا جاتا ہے، عالم دین بننے کا ایک جذبہ دلایا جاتا ہے، علم دین حاصل کرایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھنا سمجھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ ہے جس میں عالم دین بنتے ہیں، اور بلکہ دارالمدینہ کا قیام بھی ہے کہ حافظ قرآن حفظ کرنے کے بعد چاہے تو ڈائریکٹ جامعۃ المدینہ میں جائیں عالم دین بنے، یا پھر وہ دارالمدینہ کے حفظ کے شعبے میں جائیں، وہاں حفظ بھی ان کا رہے گا اور ضرورتاً دنیاوی تعلیم بھی پڑھائی جائے گی اور درس نظامی کے اسباق بھی پڑھائے جائیں گے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، وہ والدین جن کے بچوں نے حفظ قرآن کیا، اب آپ اپنے مدنی منوں کو یوں ضائع نہ کیجئے گا کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن مدنی منوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اگر اس قرآن پاک کو سنبھالنے کے لیے، تلاوت کا جذبہ برقرار رکھنے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے والا جذبہ رکھنے کے لیے اگر وہ دعوت اسلامی کے ان مدرسۃ المدینہ میں یا جامعۃ المدینہ میں یا دارالمدینہ سے وابستہ نہ ہوئے اور کاروبار میں یا دنیاوی دوسرے معاملات میں لگ گئے، تو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ انہیں جو نعمت حاصل ہوئی تھی وہ قرآن پاک نہ پڑھنے کے سبب، قرآن پاک کا وہ شغف و شوق نہ ملنے کے سبب وہ قرآن پاک کی نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے، وہ ان سے نکل جاتی ہے، وہ نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں انہیں قرآن پاک حفظ کیا، پورا قرآن حفظ کیا، یاد کیا، سورہ یاسین یاد کی، اتنے پارے یاد کیے، لیکن اب مسلسل ان کو نہ پڑھنے کے سبب ان سے وہ نعمت چھین لی گئی، وہ قرآن پاک ان کے سینے سے اٹھا لیا گیا، وہ کتنے محروم ہیں۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اگر والدین خود بھی مدنی ماحول میں آ جائے، خود بھی نیک بن جائیں، اگر جن کے مدنی منوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، جن کے مدنی منوں تو روزانہ مدرسۃ مدینہ جا کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، اب میٹھے اسلامی بھائیوں آپ بھی دیکھیے، وہ والدین بھی دیکھیے، وہ مائیں بھی دیکھیں کہ آخر ہمارے مدنی منع جو 8 گھنٹے کم و بیش مدرسے میں جاتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کا نور حاصل کرتے ہیں، اس نور کا فیض ہمارے گھروں میں کتنا آیا ہے، ہمارے اندر کتنی نمازوں کا جذبہ بیدار ہوا ہے۔ وہ والدین بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق کتنا پیدا ہوا ہے۔ آخر وہ مائیں اور والدین بھی تو ہوتے تھے جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، نمازیں کثرت سے پڑھتے تھے کہ ان کی برکت سے ان کی اولاد بھی نیک ہوتی تھی۔ ہمارے مرشد سیدنا غوث العظم
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی اور آپ کو قرآن پاک کی پڑھانے کے لیے رسم کے انداز سے جب ایک استاد صاحب کے پاس لے آیا گیا اور قرآن پڑھانے کی رسم شروع کی گئی، اور آپ کے استاد نے جب قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تو ہمارے غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھا، پھر سورہ بقرہ الف لام میم سے پڑھ کر شروع کیا اور 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ پہلی بار پڑھانے کے لیے بٹھایا گیا، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال کی عمر میں قرآن پاک کے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ جب آپ سے عرض کی گئی کہ حضور اور مزید پڑھیے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس، میری والدہ کو بھی اتنے یاد تھے، میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میری ماں یہ 18 پارے پڑھتی رہتی تھی، میں نے پیٹ میں ہی وہ 18 پارے یاد کر لیے تھے۔ وہ مائیں تھی، وہ والدین تھے جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو ان کی اولاد میں بھی وہ ذوق اور شوق تھا۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی، رات بھر نمازیں پڑھتی رہتی۔ اے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کیا والدین اور ہم جو بڑے ہیں کیا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی، ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول تو بڑے شوق سے اٹھا کر بھیجتے ہیں، مدرسے بھیجتے ہیں، کیا فجر کی نماز جو فرض ہے والدین اور ہم بڑے اور گھر میں بچوں کو اٹھا کر نماز خود بھی پڑھتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ آج ماں باپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے اور کاروبار اور آفیسوں میں بیچنے کے لیے کس طرح وقت کی پابندی کرتے ہیں، اور جب کوئی بچہ اسکول نہ جائے تو کس طرح مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، کیا آج ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس پر ہم سمجھاتے ہیں، سختی کرتے ہیں؟ کہ حکم تو یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو تو انہیں مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ افسوس، آج ماں باپ ہی اگر نماز سے دور رہیں گے تو اولاد کس طرح نماز پڑھے گی، بچوں کی تربیت کس طرح ہوگی؟ آج ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بڑے شوق سے بھیجتے ہیں، کیا ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا، کیا گھر میں والدین اور مائیں اور بہنیں اور بھائی کیا سب ہم قرآن پاک گھر میں تلاوت کرتے ہیں؟ تو پیارے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جس طرح ان مدنی منوں کے دلوں میں سینوں میں یہ نور آیا، تو کیا اس نور کا فیضان گھر والوں پر بھی پہنچا ہے یا نہیں؟ ذرا غور کیجئے، کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوق ماں کے اندر، والدین کے اندر اور بھائیوں میں بھی پہنچا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہوا اور ہم گھر والے نمازوں سے دور رہے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا جذبہ نہیں رکھا، تو ایسا نہیں کہ یہ بچے نے قرآن پاک تو یاد کر لیا، ان کے سینوں میں قرآن پاک کا نور تو آ گیا، لیکن گھر والوں کی صحبت میں مسلسل رہنے کی برکت سے یہ نعمت ان سے اٹھ جائے۔ اور اس سے کئی واقعات ہیں۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، نماز کی ہم بھی پابندی کریں تاکہ ہمارے مدنی منع، ہماری اولاد، ہمارے بچے بھی نمازی بنیں۔
حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لے آئے، جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا تو ان کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں، تو ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایک بہترین عمل ہے، جو اس میں اضافہ کر سکے تو وہ ضرور کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج کئی والدین، کئی لوگ سے یہ سننا ملتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ ذرا غور کیجئے اے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء فرماتے ہیں بہت سی کم و بیش 700 بار نماز کا ذکر آیا، بار بار نماز کا قرآن پاک میں ذکر آیا۔ کیا ہم اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں؟ اب جب ہم اپنے کریم رب عز و جل کی نافرمانی کرتے ہیں اور بار بار نمازوں سے دور ہوتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، اے بندے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ اے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کتنی ہم رب کریم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب اپنے کریم رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہماری اولاد اگر ہماری نافرمانی کرے، کہنا نہ مانے، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس رب کی رحمت پر قربان جائیے کہ مسلسل زندگی اس کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنی نعمتیں ہم سے نہیں چھینتا۔ آج پھر بھی ہم پر رحم کی نظر فرما رہا ہے، اور ہمیں ارشاد ہو رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اپنے کریم رب عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق بڑھائیے۔ ہاں جہاں نماز پڑھنے کے فضائل ہیں، وہاں نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہ جس نے نماز چھوڑ دی تو وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دے گا جس سے وہ اس میں داخل ہوگا۔ اللہ مان و نفیس۔ تو پیارے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج ہم بھی، والدین بھی، گھر والے بھی، والدہ بھی، سب نماز پڑھیں گے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت یہ مواقع ہیں، تو ہمت کیجئے، جن کے مدنی منوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے تو وہ اپنے مدنی منوں کی حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور اب انہیں یہ حوصلہ بڑھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے میں قرآن پاک کا نور دیا ہے،
تو کاش قرآن اور حدیث کا نور بھی آ جائے، وہ عالم دین بن جائے، اور جن کی اولاد عالم دین بن گئی، حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بن جائے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کتنا والدین پر بھی انعام ہوگا۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اپنے مدنی منوں کو جو ہے دارالمدینہ حفظ والے شعبے میں، اور جن کی عمر تھوڑی بڑی ہے، اردو پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیے۔ اپنے مدنی منوں کی دینی کاموں میں حوصلہ افزائی بھی کیجیے۔ اکثر والدین بات بات پر بچوں کو، مدنی منوں کو، اولاد کو جھڑتے ہیں، ٹوکتے ہیں کہ تمہیں یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا۔ تو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ اپنی مدنی منوں کو اچھے کاموں پر کوئی اچھا کام کرے تو ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکروں میں مدنی پھول، اگر آپ اور ہم مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں، مدنی چینل پر امیر اہل سنت کے بیانات اور مبلغین کے بیانات سنتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی دینی ماحول پیدا ہوگا۔ تو گھر میں مدنی چینل بھی چلائیے، اور آپ بڑے بھی، والدین بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آئیے، تاکہ آپ کے اندر بھی دینی جذبہ بیدار ہو، علم دین سیکھیے۔ جو فرض علوم آپ اور ہم پر ہے، وہ فرض علوم آپ اور ہم بھی حاصل کریں۔ الحمدللہ اولاد کو نیک اور صالح بنانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ والدین بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک ماہی گیر جو مچھلیاں پکڑتا ہے، وہ ایک بار دریا پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا، اور اپنے ساتھ ایک مدنی منی بیٹی کی ساتھ لے کر گیا، اور ایک ٹوکری سائڈ پہ رکھی، اور بچی کو کہا کہ بیٹی جیسے ہی جال میں مچھلی پکڑوں تو یہ مچھلی میں آپ کو دوں گا، اور آپ اس ٹوکری میں ڈالتے جانا۔ ماہی گیر نے جال ڈالا، اور جو ہی مچھلیاں پکڑتے، جال میں پھنستی، وہ مچھلی جال سے نکال کر مدنی منی کو دیتے، بچی کو دیتے تاکہ یہ ٹوکری میں ڈالے۔ اور جب کچھ مچھلیاں پکڑ کر بچی کو دی تو وہ ماہی گیر اٹھا کہ اب مچھلیاں ہو گئی ہیں۔ جب وہ ٹوکری کے قریب آیا کہ دیکھا کہ ٹوکری پوری خالی ہے، اپنی بچی سے پوچھا کہ بیٹی وہ مچھلیاں کہاں گئی جو میں نے پکڑ کر تمہیں دی تھی؟ اللہ اکبر! وہ مدنی منی بڑی دانا تھی، سمجھدار تھی۔ وہ کہنے لگی ابو آپ جب مجھے مچھلی دیتے تھے تو میں تو دوبارہ دریا میں سائڈ پہ پانی میں ڈال دیتی تھی۔ تو والد حیران ہو گیا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے، میری محنت ضائع کر دی؟ تو وہ مدنی منی، وہ بچی دانا تھی، کہنے لگی ابو میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ جب مچھلی اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے تو وہ پانی میں چلتی رہتی ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے تو وہ جال میں پھنس جاتی ہے۔ جب آپ کے جال میں جو مچھلی پھنس جاتی تھی اور آپ پکڑ کر مجھے دیتے تھے تو میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی ہے، اور میں اس نیت سے اس مچھلی کو دوبارہ پانی میں پھینک دیتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل مچھلی ہم کھائیں اور ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ اللہ اکبر! وہ ایک مدنی منی کی دانائی تھی۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اگر آپ اور ہم چاہیں، ہم اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی اللہ کے ذکر میں، نمازوں میں، قرآن پاک کی تلاوت میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزاریں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، تو انشاءاللہ ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا، ہمارے مدنی منع اور منیاں بھی نیک بن جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے مدنی منع جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور ناظرہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید قرآن پاک کے نور کی برکت سے اور قرآن و حدیث کا علم عالم دین بھی بن جائے، دعوت اسلامی کے مبلغ بھی بن جائے، اور دعوت اسلامی کا
دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیں اور یوں والدین کے لیے بھی سرمایہ ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔